آپ میں اب سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں اور کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہ آج کل ہم نے اسٹڈی شروع کی ہے اور 7 چرچز کو 7 کلیسیاؤں پہ ہم نے بات ابھی کی ہے۔ 6 کلیسیاؤں کو ہم نے اسٹڈی کر لیا ہے، آج 7ویں کلیسیا کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ان 6 کلیسیاؤں کو جب ہم نے اسٹڈی کیا تو برکت ملی آپ سب کو؟ یس۔ اور یہ مقصد کیا ہے؟ میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا کہ مقصد ایک ہی ہے کہ جب بھی کسی کلیسیا کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ ہم اس کلیسیا کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کرائسٹ ہمارا دولہا وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، کیا وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مقصد ہے، کیونکہ جہاں پر افسس کی، سمرنا کی، پرگمن، تھواتیرا، لودیکیا، فلدلفیا یہ کلیسیاں ہیں، تو وہاں پر امر سدھو کی بھی کلیسیا ہے۔ ہاں، تو اگر اس نے یہ لیٹر لکھوائے ہیں ان کلیسیاؤں کو تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہم بھی کلیسیا ہیں، چرچ ہے، بلیورز ہیں۔ تو اس لیے اپنی لائف کو، زندگی کو ہم نے چیک کرنا ہے اور جہاں پر بھی کمی کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے۔ جیسے افسس کی کلیسیا کو کہا گیا کہ مجھے یہ شکایت ہے تجھ سے۔ کیا شکایت ہے؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، لو نہیں ہے مجھ سے، محبت نہیں ہے۔ اور پھر پرگمن، تھواتیرا، ان کو کہا گیا کہ تیرے ہاں بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، تو نے اس عورت ایزبل کو یعنی اسپرٹ آف جیزبل کو رہنے دیا ہے، یعنی غلط تعلیمات تیرے اندر ہیں، میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور لاسٹ جو فلدلفیا کی کلیسیا کو بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہو اور توبہ کر، ریپینٹ کر، نہیں تو میں دروازے پر کھڑا ہوا چور کی مانند آ جاؤں گا، تجھے پتہ بھی نہ چلے گا۔ اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ لاسٹ جو دنیا کے اینڈ کے اوپر ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی بھی ہمارا دولہا جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تاکہ جب وہ آئے تو ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ شروع کریں، ایک ریکویسٹ، صرف اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا آپ نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر آئیں جائیں نہ، ڈسٹربنس نہ ہو۔ پھر یہ تار کا بھی آپ خیال رکھا کریں کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اچھا ہے کہ اچھی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو۔ اور مجھے ایک دن شیخ پورہ سے فون آیا، کسی نے کیا، وہ کہتے بھائی صاحب جو ہے وہ ہم نے سرمن سنا ہے اور بڑا برکت ملی ہے۔ تو اس لیے صرف تھوڑا سا اپنے بچوں کو کنٹرول آپ کیا کریں تاکہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جگہ پر رہیں۔ آئیے ہم حوالہ پڑھیں۔ آج ہم لودیکیا کی کلیسیا، یہ 7ویں کلیسیا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 3 باب ہے اور اس کی 14ویں آیت سے سنیے بہنوں، سنیے، ادھر دیکھیے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں،
اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ 20ویں آیت، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ آگے سب پڑھیے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو معنی یہی ہے کہ یہ سب کلیسیاؤں کے لیے ہے، نہ کہ صرف لودیکیا کے کلیسیا کے لیے ہے، بلکہ سب کے لیے یہ میسیج، یہ پیغام ہے۔ اس لیے ہر کلیسیا کے جو ایک مشترک بات کہی گئی، جو سب کو کہی گئی، نمبر 1 تو جو غالب آئے، یہ سب کو کہا گیا ہے، اور نمبر 2 کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو سب سے جو مشترک بات ان کلیسیاؤں کے اندر کہی گئی کہ جو غالب آئے، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ غالبانوں کے لیے وعدے ہیں، جو غالب آتے ہیں۔ اس لیے 7 چرچز کو ہی، 7 کلیسیاؤں کو یہ ضرور کہا گیا کہ جو بولیے غالب آئے۔ ہاں، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے غالب آنا ہے۔ مسیح بھی غالب آ کر آزمائشوں پر، ہاں آپ دیکھیں شیطان نے کتنی آزمائشیں اس پر رکھی، غالب آیا۔ ہاں، تو اس لیے یہ سب کو کہا گیا کہ جو غالب آئے۔ شکست خوردہ لوگوں کے لیے یہ پرومسز، یہ وعدے نہیں ہیں، ہاں یہ غالبانوں کے لیے، آنے والوں کے لیے وعدے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بائبل کے کسی بھی کریکٹر کو لیں، انہوں نے اپنی لائف سے ثابت کیا ہے غالب آئے ہیں وہ، ہاں دین جا کر بائبل کے اندر ان کا نام ہے، ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ کسی کو بھی اٹھا کے لیں، یوسف کو اٹھا لیں، غالب آیا وہ، اتنی آزمائشوں پر جوان تھا، غالب آیا ہے۔ ہاں آج بائبل میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں، اور اس لیے یہ پرومسز، یہ وعدے تخت پر بیٹھنے کے، یہ غالبانوں کے لیے وعدے ہیں، ہارے ہوئے کے لیے نہیں۔ بے شک ہارے ہوئے کو لکھا ہے وہ تھکوں ماندوں کو زور دیتا ہے، زور دیتا ہے، کوئی مانگے تو اس کے پاس آئے، وہ زور بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ تو آج یہ لکھا گیا لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ، تو کرائسٹ نے لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو کہا کہ لکھ، اور اپنا انٹروڈکشن کیا دیا؟ پہلی بات جو آمین، اور جو سچا گواہ برحق ہے اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ تو مانی یہ کسی ایسے کسی عام بات نہیں ہے، جو فرماتا ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ پہلی بات لکھا جو آمین ہے۔ آمین جو ہم کہتے ہیں وہ دعا میں جب کوئی دعا کرتا ہے تو پھر ہم آمین کہتے ہیں، مطلب ایسا ہی ہو۔ آمین، ہاں خداوند ان سب کو برکت دے، پیچھے جماعت کہتی آمین، یعنی ایسا ہی ہو۔ اور پھر اس کے لیے بھی جو انگلش میں لفظ جہاں پر آیا ہے ٹرولی ٹرولی، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، تو سچ سچ کے لیے جو گریک لفظ ہے وہ آمین ہے۔ اور پھر یسایہ 65 باب میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت خدائے برحق کے نام سے دعا کریں گے، تو برحق کے لیے بھی جو ورڈ آیا ہے وہ آمین آیا ہے۔
اس لیے کرائسٹ ہی آپ دیکھیں وہ یہوہ خدا کے لیے لفظ استعمال یسایہ 65 باب میں کیا گیا کہ جو آمین ہے ہبریو کے اندر، اور یہاں پر کرائسٹ نے اپنے لیے کہا کہ جو آمین ہے، یعنی وہی ٹائٹل جو یہوہ خدا کے لیے کرائسٹ نے اپنے لیے کہی کہ جو آمین ہے وہ یہ فرماتا ہے، یعنی جو ایسا کرنے پر قادر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند برکت دے، آمین، جو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تو آمین کی ہماری نظر میں شاید کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن خدا کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس لفظ کی۔ اور کئی دفعہ آمین لکھا ہے، پھر سم آمین بھی لکھا ہے، یعنی 2 دفعہ دوبارہ ایسا ہی ہو۔ اور مکاشفہ جب ہم 4 باب پڑھیں گے تو جب اس کی ورشپ ہوتی ہے، خدا کی تخت کے اوپر جو بیٹھا ہے اس کی ورشپ ہوتی ہے، تو پھر وہ آمین کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ اینجلز، فرشتگان اور جاندار مل کر۔ اور اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ ایک بڑی میں سنجیدہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ برکت جو لینے کا ایک یہ جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی آمین تک رہے، اینڈ تک رہے کلیسیا کے اندر۔ بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ وہ بیچ میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا ابھی عبادت ختم نہیں ہوتی تو پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری عبادت کی گئی ہے اور مل کر آخری دعا کی گئی ہے، اور پھر برکت کے کلمات جو آخر میں کتنے اہم ہیں، اور کیا کہتے ہیں خادم؟ اب خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ تو لوگ آپ دیکھیں اتنے یہ پیارے جملے، اور پول نے ہر لیٹر کے بعد یہ کہی، افسیوں کو، کلوسیوں کو، تسلنیکیوں کو، کرنتھیوں کو، گلتیوں کو، اس نے یہ کہے آخر میں برکت کے کلمات، جبکہ بعض برکت کے کلمات سے پہلے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کاش انہیں ان باتوں کی قدر ہو۔ ٹھیک ہے، کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ اینڈ تک بیٹھیں آپ۔ یہ خدا کی حضوری ہے، یہ اس کی رعایا ہے، یہ تخت ہے اس کا۔ اور آخر میں برکت کے کلمات لے کر کہ خدا باپ کی محبت، روح القدس کی شراکت تمام مقدسوں اور بالخصوص جماعت کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک رہے۔ تو آمین کا یہ مطلب ہے۔ اور لکھا جو فرماتا ہے آمین، یعنی جو ایسا کرنے پر قادر ہے، وہ یہ ہستی فرما رہی، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، جو آمین اور سچا ہے، ٹرو گاڈ ہے، جس کی ذات میں گناہ نہیں، جس کی ذات میں جھوٹ مکر فریب نہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہا گیا؟ برحق گواہ۔ برحق بھی ٹرو کو کہتے ہیں، ٹرو وٹنس، برحق گواہ، یعنی جس کی گواہی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹی ہے، وہ ہستی لودیکیا کی کلیسیا کو فرماتی ہے۔ برحق گواہ یعنی مطلب کہ ہر ایک کے بارے میں وہ جانتا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں وہ گواہی بھی دیتا ہے۔ ہاں، وہ گواہ ہے، وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے سب کچھ، دلوں گردوں بیدوں کو سب کچھ جانتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ برحق گواہ ہے، یعنی سچا گواہ ہے، جھوٹ وہ نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب جیسے ہم کلیسیاؤں کو پڑھ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، تو مانی کہ گواہی دوں گا اس کی۔ برحق گواہ ہے جو، اور خدا کی خلقت کا مبدا، کریٹر آف دی کریشن آف دی گاڈ، جو خدا کی خلقت کا مبدا، یعنی وہ عام ہستی نہیں ہے،
کہ کوئی اسے عام سمجھے، کوئی کہے کہ وہ عام فرشتہ تھا، وہ تو کوئی اچھا انسان تھا، وہ نبی تھا. نو، وہ ٹرو گاڈ ہے، ٹریون گاڈ ہے، خدا ثالوث کی اقانیم ہے. وہ اس قدر جاہ و جلال کا مالک ہے. اور آپ تینوں اناجیل کو پڑھیں تو تینوں اناجیل اسے مختلف طرح سے پیش کرتی ہیں. لوکا اسے داؤد سے ملاتا ہے جا کے، متی اسے ابراہم سے ملاتا ہے جا کے، لیکن بک آف جان یوحنا کی انجیل پڑھے تو لکھا ہے، وہ کہتا ہے پہلا لفظ جو اس نے کہا، کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا. یعنی مطلب کرائسٹ کو وہ کہتا ہے ان دی بگننگ، کریشن سے پہلے وہ ہے، اصل سے ہے، تولد اس کا اصل سے، خدا کی ذات کا وہ حصہ ہے. یعنی خلقت کا مبدا، اور آگے چل کر لکھا ہوا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی. ایوری تھنگ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین پر ہے، اور لکھا کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں. وہ ہستی فرماتی ہے جو آمین ہے، جو سچا ہے، برحق گواہ ہے. اور چوتھی بات، جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے، کریٹر ہے وہ ہستی. کرائسٹ کے وسیلے سے یہ بنی ہے چیزیں، اور لکھا ہے اسی کے لیے ہے. وہ یہ فرماتا ہے، کوئی عام ہستی نہیں. اس لیے لودیکیا کی کلیسیا کو یہ کہا گیا جس کا مطلب کہ وہ کلیسیا سنے اس کی. اور لودیکیا کا جو مطلب ہے وہ رول آف پیپل، یہ لودیکیا والوں نے رکھا ہوا تھا. یہ بڑا امیر سٹی تھا، بہت امیر تھا، بہت بزنس تھا یہاں پر. اس لیے کرائسٹ نے آگے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں بہت دولت مند ہو گیا ہوں. یہ بہت رچ سٹی تھا، وول کا بزنس یہاں پر بہت تھا، کپڑے کا. اور اتنا کہ انہوں نے اپنے شہر کا نام لودیکیا یہی کہہ کر رکھا تھا کہ رول آف پیپل. یہاں پہ لوگوں کی حکمرانی ہے، لوگ حکمران ہیں، کیونکہ رچ اتنے تھے. اور ایک وقت میں لودیکیا شہر بہت بڑا زلزلہ آیا اور یہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. اور لوگ اتنے امیر تھے کہ دوبارہ سے خود انہوں نے اپنے اون پر اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کیا، اپنے اون پر. کسی سے ہیلپ نہیں لی، رومن گورنمنٹ سے بھی ہیلپ نہیں لی. اتنا یہ مطلب امیر تھا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ رول آف پیپل شہر کا نام ہے. کرائسٹ کہتا ہے کہ نو، وہ یہ فرماتا ہے جو خلقت کا مبدا ہے، جو کریٹر ہے، جو لودیکیا کو بھی بنانے والا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. آمین. اسے یاد رکھیں کہ سب چیزیں اسی کے لیے. پال کلوسیوں کے خط میں کہتا ہے کہ سب چیزیں اسی کے لیے، تخت ہوں، ریاستیں ہوں، دیکھی ہوں، اندیکھی ہوں، سب چیزیں کہتا ہے کہ اسی کے لیے، اسی نے بنائی ہے، وہ کریٹر ہے. لودیکیا والے کہتے تو نو. یہ بھائی پلیز آپ نہ بجائیں تالی، سنیں پہلے، سنیں آپ سنیے پلیز. تو لودیکیا والے کہتے تھے رول آف پیپل ہیں. یہ شہر اس نے لودیکیا اسی نام سے رکھا تھا. کرائسٹ کہتا نو، وہ یہ فرماتا جو خلقت کا مبدا، کریٹر ہے، بگنر ہے، جو شروع کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے. اور لکھا ہے جو سب چیزوں کو سنبھالنے والا بھی ہے، اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا، اور لکھا اپنے تابع رکھتا ہے. وہ ہستی فرما رہی ہے. اور آپ دیکھیں وہ فرمائے اور کوئی سنے نہ، کوئی کان بند کر لے یا ادھر سے نکالے ادھر سے سنے نہ. تو یہ اس کلیسیا کو یہ کہا گیا. اور لکھا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو. اور کام کیا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، بلکہ کیا ہے، نیم گرم ہے. یہ اس چرچ کی کنڈیشن ہے، حالت ہے. نیم گرم، نہ سرد ہے نہ گرم، نیم گرم ہے. اور لکھا چونکہ نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے. اور آگے کیا کہا، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، وامٹنگ کر دوں گا. تو مجھے ہضم نہیں ہوتا.
کئی دفعہ وہ چیز جو اندر ہضم نہ آنا، وہ کہتے ہیں کہ یار نکل جائے منہ سے، جلدی سے باہر نکل جائے. اسی معنی میں کہا جا رہا ہے کہ تیرے کام ٹھیک نہیں ہے، مجھے ہضم نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے بولیے نکال پھینکنے کو ہوں، مجھے تجھے تیری ضرورت نہیں ہے. اور افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا کہ میں تجھے تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا، تیری لائٹ کی روشنی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کہلاتا زندہ ہے مردہ. یہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، اور لکھا ہے کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، ان دونوں باتوں میں سے لے سکتا ہے کوئی. یہ کہا گیا ہے کاش تو کیا ہوتا، بولیے سرد ہوتا یا گرم. ہاں تو مانی کہ وہ اگر کوئی سرد بھی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سرد ہے کہ مطلب اسے پتہ ہی نہیں ہے، خدا کی ذات کا نہیں پتہ، خدا کی الوہیت کا، اس کے جلال کا نہیں پتہ، سرد ہے. اور لکھا بھی ہے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا، ان کا انصاف بغیر شریعت کے ہوگا. یعنی جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اگر انہیں کلام کا نہیں پتہ تو اسی کے مطابق انصاف ہوگا. بلکہ ایک شریعت ان کے اندر ہے، باطن میں ایک شریعت خدا نے رکھی ہوئی ہے، ان کا انصاف اسی کے مطابق ہوگا. لیکن جو جان لیتا ہے وہ لکھا ہے بائبل میں کہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا اس سے بہتر ہے کہ کوئی جان کر اس سے پھر جائے. کہ کوئی جانتا بھی ہے اور پھر بھی پھر جائے، نہ جاننا اس سے بہتر ہے. تو یہی کہا جائے کاش تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا، ان دونوں حالتوں میں سے کوئی بھی ہوتی ٹھیک ہے، لیکن نیم گرم وہ پسند نہیں کرتا. نیم گرم حالت کو وہ یہ پسند نہیں کرتا. لکھا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کے ہوں، تیرے کام مجھے ہضم نہیں ہوتے، مجھے ضرورت نہیں تیری ہے. اس لیے آپ یہ چیک کر لیجئے، میں اور آپ خود دیکھ کے میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو. اگر تو نیم گرم حالت ہے تو بہنوں بھائیوں کو پسند نہیں کرتا. لکھا ہے کہ اگر راست بازی کی راہ کا نہ جاننا اس سے بہتر ہے کیونکہ جان کر اس سے پھر جائے. کہ جان لیا ہے تو پھر کیوں اس کی عبادت پرستش ٹھیک نہیں، کیوں اس سے دور گناہ کے اندر جان کر بھی. اور اگر جان لیا ہے تو پھر ٹھیک اس کے ساتھ چلیے. وہ نظر آئے کہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ اس کریٹر کو جانتے ہیں، برحق گواہ کو جانتے ہیں. تو ورشپ اس کی ٹھیک ہمارے زندگیوں سے ہونی چاہیے، اور یہی وہ پسند کرتا ہے. اور اس کو کہا گیا کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، نیم گرم حالت وہ پسند نہیں کرتا. یہ سیدھی بات ہے، صاف کرائسٹ نے کہا گیا. اور اس کلیسیا کا جو پاسبان تھا ارخبس، آپ پڑھیے فلپیوں کا 4 باب، پال نے اس کو نصیحت کی، کہتا ہے کہ جو خدمت تیرے سپرد کی گئی ہے، لکھا اس کو ہوشیاری سے سر انجام دے. ارخبس کو یہ کہا گیا ہے، اس کلیسیا کا وہ پاسبان تھا. اس کو یہ پال نے پہلے لکھا، پہلے ہی، کہ جو خدمت تجھے سپرد کی گئی ہے اس کو ہوشیاری سے سر انجام دے، یعنی ٹھیک کر، تیری کلیسیا کے کام ٹھیک نہیں ہے. اور کیا پھر ارخبس نہ کہے؟ یہ ارخبس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کہے. یہ اس کے سپرد کام خدا نے کیا ہے. اور پال نے کہا ارخبس جو خدمت تیرے سپرد ہے ٹھیک اس کو سر انجام دے، ہوشیاری سے کر. اس کا مطلب اس کے کام پہلے سے ٹھیک نہیں تھے. اور ارخبس پاسبان وہاں پر، اور کام ٹھیک نہیں ہے، نیم گرم. اس لیے کلیسیاؤں کی میجورٹی نیم گرم حالت کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ٹھیک کام سر انجام نہیں دیا جاتا. اور اگر پاسبان بھی ہے تو وہ بھی کئی طرح سے کسی نہ کسی جگہ پر لچک رکھتا ہے. اس وجہ سے وہ کلیسیا کی حالت نیم گرم. اور کرائسٹ نے کہا
کہ اپنی حالت کو ٹھیک کر، اور نہیں تو میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کی ہوں۔ اور لکھا ہے چونکہ تو کہتا ہے، اب یہ کہا کیا کہتے تھے کہ میں بہت دولت مند ہوں، میں مالدار بن گیا ہوں، اور کہتے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، یہ کہتے تھے۔ بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، کھانے پینے روٹی پہننے کو ہے، مزے ہیں، کاروبار ہے، سب ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے۔ لکھا چونکہ تو کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، دولت مند ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، یہ وہ سوچتے تھے۔ آج بھی کئی یہاں تک ہی رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کھانے پینے پہننے کو ہے جی، بس ٹھیک ہے، جیسے مرضی زندگی گزارو، چل رہا ہے کام، ہاں، اور گھر بار سب کچھ ٹھیک ہے، گاڑی شاڑی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عیش و عشرت کرو۔ لودیکیا کلیسیا سب کچھ تھا، مالدار تھا، رچ سٹی، دنیا ایشیا مائنر کے اندر بہت رچ سٹی، سب سے رچ سٹی لودیکیا تھا۔ سمرنا بھی تھا لیکن یہ اس سے بھی رچ۔ کرائسٹ نے کہا چونکہ تو کہتا ہے، ہاں، ابھی وہ کہتا تھا، ہاں، آج بھی کئی کہتے ہیں نا، کئی رشتہ دار کہتے ہیں دیکھو جی اس کا گھر بار دیکھو، بڑا عالی شان بنگلہ بنایا ہوا ہے، ہاں، بڑی گاڑی اس کے پاس ہے، کاروبار، روپے پیسے سب کچھ۔ کرائسٹ کہتا نو، لکھا تو کم بخت ہے، تو خار ہے، غریب ہے، اندھا ہے، ننگا ہے، یہ کہا گیا ہے اس کو۔ جبکہ سمرنا کو کیا کہا گیا؟ تو ہے غریب لیکن لکھا ہے کہ تو دولت مند ہے، ہاں، اس سمرنا کو یہ کہا گیا ہے کیا؟ غریب ہے لیکن ہے کیا؟ دولت مند۔ اور لودیکیا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ تو کہتا ہے، ہاں، لوگ بھی یہ میں نے کہا یہ لوگ کہتے کاش کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی اس کا ٹھیک نہیں ہے گرانا، یا بہن بھائی اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو کہے کہ بھائی تو غریب ہے۔ وہ کہے کہ کیسے بھائی صاحب، کیسے میں بھائی غریب ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، ہاں، تو غریب ہے، خار ہے، کم بخت ہے۔ کم بخت کا مطلب کہ نو فیوچر، تیرا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہاں، اس لیے اس دنیا سے بڑھ کر دولت، بائبل میں سولمن سے پڑھیے، وہ کہتا ہے کیا تو اس چیز پر نگاہ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ بھئی وہ ہے ہی نہیں ہے، دولت ایسی چیز ہے کہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی اس کا پیر نہیں ہے، ہاں، لکھا ہے وہ عقاب کے پر لگا کر اٹھ جائے گی، ہاں، اور تو بیٹھا دیکھے رہے گا، دولت پر نگاہ لگائے گا، ہاں۔ اور لکھا ہے یعقوب کے خط میں کہ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو کہہ کہ مغرور نہ ہو۔ ویلتھ ہے، خدا کا شکر کیا کرے، خداوند تو نے دی ہے، تیرا شکر ہو، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں یہ حصہ اپنے لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو نے مجھے برکت دی ہے، میں یہ تیرے پاس لے کے آیا ہوں، ہاں، یہ اس طرح کہا کرے، نہ کہ کہیں گے میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نو، تو کم بخت، خار، غریب، اندھا ہے اور ننگا بھی ہے، ہاں۔ پوشاک پر بڑا فخر ہے نا، پوشاک تو نے پہنی ہوئی، قیمتی پوشاک ہے، ہاں، سفید لیلن، اس کے اچھے سے اپنے کپڑے۔ کرائسٹ کہتا ہے نو، ننگا ہے، ہاں، تو کم بخت ہے، خار ہے، ہاں۔ کاش ہماری زندگیاں ایسی نہ ہوں کہ کرائسٹ کو یہ ہمیں کہنا پڑے، ہاں، بلکہ وہ کہے کہ تو غریب ہے لیکن ہے دولت مند۔ کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس کلیسیا کو یہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کام اس کے نیم گرم ہے، وہ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے بہن اور بھائیوں ایکٹیو ہو جائیں، سرگرم ہو جائیں، کرائسٹ کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ کپڑے کا بہت بزنس تھا وہاں پر، انہوں بڑا فخر تھا، اور کرائسٹ نے یہ کہا کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ اس کا مطلب کہ دنیاوی دولت سے بڑھ کر ایک دولت ہے، ہاں، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے،
ایمان سے بڑی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے وہ خدا کا شکر ادا کیا کرے۔ پطرس کا خط پڑھے، لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان جو سونے چاندی کے سکوں سے مہنگا، اور لکھا آگ میں تپائے ہوئے سونے سے بھی قیمتی ہے۔ ایمان اتنا قیمتی ہے، ایمان کی بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی ویلتھ ہے، دولت ہے، اور جس کے پاس ہے وہ شخص ایمان دولت مند ہے۔ لکھا مجھ سے آگ میں تپایا ہوا لے لے۔ آپ یہ دیکھیں لفظ پھر بھی اس کا خدا کا، کہ وہ کہتا ہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ تو دولت مند ہو جائے، تو غریب نہ کہلائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ مجھ سے آگ میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، چونکہ اندھا ہے نا، نظر نہیں آتا تجھے۔ ہاں، ایمان والوں کو سب نظر آتا ہے، آخر تک نظر آتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو، جو بے ایمان شخص اسے نظر نہیں آتا، اسے اس دنیا سے باہر نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایمان والوں کو نظر آتا ہے۔ ابراہم کو اس نے دکھایا، چل بھی دیکھ، آسمان کے ستارے دیکھ، ریت کے ذرے دیکھ، تیری نسل ایسے ہی ہوگی۔ ہاں، اسے نظر آ گئی۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، پروف آف انسین تھنگس، یہ ایمان ہے۔ اور ان کا اعتماد کر لینا، ٹرسٹ کر لینا ان کا کہ وہ ہیں، یہ ایمان ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی۔ اور کرائسٹ نے کہا کہ تو ایمان لے لے تاکہ لکھا کیا ہو جائے، دولت مند ہو جائے، اور مجھ سے قیمتی پوشاک لے لے تاکہ تو ننگے پن کی برہنگی ڈھانپ سکے، اس برہنگی کو ڈھانپ سکے تو، تاکہ تجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پوشاک کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، پوشاک لے لے مجھ سے، قیمتی پوشاک لے لے، اور وہ پوشاک کیا ہے؟ راست بازی کا لباس ہے، وہ پوشاک ہے۔ آدم اور حوا باغ عدن کے اندر ان کے پاس وہ پوشاک تھی، جلالی لباس تھا ان کے پاس، ہاں، اور لباس تھا تو خداوند الوہیم گاڈ، خداوند اس کے پاس آتا، فیلوشپ رکھتا، ٹھنڈے وقت میں بیٹھتا اس کے ساتھ، سٹنگ کرتا، تعلیم دیتا ان کے پاس، ہاں، لباس ان کے پاس تھا۔ اس کا مطلب جس کے پاس راست بازی کا لباس ہے اسی کے ہاں وہ آتا ہے، اسی کے گھر میں وہ آتا ہے، سکونت کرتا ہے، رہتا ہے وہ، اور وہاں پر بھی آتا تھا۔ لیکن ایک حکم سے منع کیا گیا کہ یہ پھل نہیں کھانا، اور انہوں نے وہی کیا۔ ایک حکم سے منع، ایک حکم دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے وہی کیا۔ ایک بات سے منع کیا، انہوں نے وہی کیا۔ اور لکھا پھر جب خدا آیا تو کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ کہتا ہے ہم ننگے ہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں، انجیر کے پتوں کو سی کر انہوں نے لنگیاں بنا لی، یعنی مانی کہ وہ لباس ان سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا کہ گناہ کی حالت میں ہے کوئی شخص، مسلسل گناہ میں رہتا ہے، تو یاد رکھے وہ برہنہ شخص ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آپ یسایہ کی کتاب میں لکھے، یسایہ کو خدا نے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے اپنا لباس یعنی اوپر والا چوگا اتار دے برہنہ ہو کے پھر ان کے سامنے، اور یہ سائن تھا ان کے لیے۔ اور یسایہ نبی اپنا لباس اتار کے برہنہ ان کے سامنے آتا جاتا، وہ کہتے کیا ہوا ہے تجھے نبی کو؟ وہ کہتا کہ ایسے ہی چونکہ تم خدا سے دور ہو، خدا تمہاری برہنگی اور کو دکھائے گا لوگوں کے سامنے، قوموں میں، کیونکہ تمہارے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر آپ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے دوسرے باب کے اندر کہ میں چھین لوں گا، میں ان سے گلہ چھین لوں گا، اور لکھا قیمتی لباس بھی چھین لوں گا، پوشاک قیمتی جو پہن کے تو پھرتا ہے۔ یعنی معنی کیا ہے کہ خدا دیتا ہے سب کچھ، گلہ بھی دیتا ہے، میں بھی دیتا ہے، قیمتی پوشاک بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے خدا۔ اب بڑے دن کے اوپر بڑے بڑے سوٹ بنائے ہیں، 4 5 کئیوں نے بنائے ڈریس، اچھے سے چل باز، بھئی ساری برکتیں ہیں،
تو پھر کام کلیسیائی کام میں نیم گرم، ہاں وہ سرگرم نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں لے لوں گا، چھین لوں گا، گلہ بھی میں بھی، اور لباس جو قیمتی تجھے دیا گیا وہ بھی چھین لوں گا۔ ایسے اسے چھین لیتا ہے۔ پھر کہتے جی پتہ نہیں کیا ہوا، سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہو گیا، ہاں کیا چل کیا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا، سب کچھ جاتا رہا ہے۔ وہ چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک ہو تو کہتا ہے مجھ سے لے لے، اب میں دیتا ہوں تجھے پوشاک، آمین، قیمتی پوشاک لے مجھ سے، ہاں، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما۔ میڈیکل سٹی تھا وہ، میڈیسن بہت آنکھوں کے لیے، ادھر بہت آنکھوں کے لیے اچھی سے اچھی میڈیسن بنتی تھی۔ وہ کہتے تھے نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تو اندھا ہے نا، تجھے نظر نہیں آتا۔ سرما مطلب کہ تیری آنکھوں میں پہچان آ جائے، ہاں۔ پولس رسول کے لکھے آنکھوں سے چھلکے اترے، جب حننیاہ نے اس کو ساری تعلیم دی اس کی آنکھوں سے وہ چھلکے اترے۔ اسی طرح بعضوں کی آنکھوں پر چھلکے چڑھے ہوئے ہیں، ہاں، کہتے بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں، ہاں۔ تجھے ایمان کی دولت نظر نہیں آتی، آسمان کی بادشاہی نظر نہیں آتی، تو آنکھوں پر چھلکے ہیں۔ اور خدا نے کہا اسرائیلیوں کو کہ اس امت کی آنکھوں پر چربی چھائی ہوئی ہے، چربی سے اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بھری پڑی ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہا، یہوہ خدا اس کو نظر نہیں آ رہا۔ آج بھی تیرے وہ آنکھیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہاں، لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا، ہاں۔ تو وہ اس سے ان کو کہتا ہے کہ مشورہ دیتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے، یعنی ایمان لے لے، مجھ سے قیمتی پوشاک لے لے، راست بازی کا لباس لے لے تاکہ تو ننگا نہ پھرے اور لوگ تیری برہنگی کو نہ دیکھیں۔ اور تیسری بات کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے، یعنی تجھے پہچان آ جائے اس کی، ہاں۔ اور میں نے بتایا کہ آدم اور ہوا ان کو آؤٹ کیا وہاں سے، برہنہ ہو گئے، وہاں پر گناہ کیا، گناہ کی مزدوری موت ہے، وہ ننگا کرتا ہے، ہاں، اس نے آؤٹ کیا وہاں سے، نکلو باہر، میرے لیے تمہارے گارڈن، میرے گارڈن کے اندر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہاں۔ ایسوں کو پھر آؤٹ کرتا ہے، نکالتا ہے وہاں سے۔ لیکن جو خدا کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ فیلوشپ رکھتا ہے، آتا ہے وہاں پر، ہاں۔ تو یہ اس کو مشورہ دیا گیا۔ اور ریواج سنیے، ریواج لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی کھولے تو میں اندر آ کر کیا کہا اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ ہاللیلویا، کیا کروں گا؟ کتنی بڑی، ہاں، ریوارڈ، اجر، کہ اس کے ساتھ اندر آ کر کیا کھاؤں گا؟ کھانا کھاؤں گا اس کے ساتھ۔ یہوہ خدا ابراہیم کے گھر آیا، اس کے ساتھ کھانا کھایا، آمنے سامنے بیٹھ کر، یعنی فیلوشپ دوں گا، اپنی رفاقت دوں گا، اس کے ساتھ کیا کھاؤں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ موسیٰ کے دور میں 70 بزرگوں نے یہوہ خدا کے روبرو کھایا، انہوں نے کھایا وہاں پر، یعنی فیلوشپ رہی وہاں پر۔ ابراہیم کے گھر میں آیا، ایسوں کے گھر میں آتا ہے جو منتظر رہتے ہیں، ہاں۔ ابراہیم لکھا دروازے پر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، گرمی کا پیری موسم تھا، ہاں، گرمی میں دروازے پر بیٹھ کر یہوہ خدا کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا خدا میرے گھر میں آئے۔ یہوہ خدا آ گیا 2 فرشتوں کے ساتھ، ہاں، ابراہیم چل تو میرا ویٹ کر رہا ہے، چل اندر چل۔ ابراہیم بھی گیا، اس نے کہا کھانا بناؤ، 3 پیمانے آٹا، سارا جلدی کر، روٹی بنا۔ 90 سال کی ہے سارا، ہاں، 90 سال کی، 3 پیمانے آٹا، بہت زیادہ آٹا ہوتا ہے، گوند، ہاں 20 کلو، کچھ مصنفین کہتے ہیں وہ 36 کہہ رہے ہیں، ہاں جتنا بھی لگا لے۔ سارا کو کہا گیا، وہ بھی 90 سال کی اٹھ کھڑی ہوئی فوراً، ہاں، آٹا گوندا، روٹیاں بنائی، یہوہ خدا نے کھایا۔ اور وہیں پر برکت سنیے، لکھا کہ معین وقت پر میں آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا، ہاں۔ یہ برکتیں جنہوں نے لینی ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ برکت ملنی ہے، ہاں، خادم میرے گھر آیا ہے، ہاں،
क्राइस्ट ने कहा कि जो इन छोटों में से किसी के साथ करता है, आगे बोलिए, मेरे साथ करता है। हाँ, यहाँ पर कहते किधर पादरी आ गए हैं, क्यों आ गए घर? हाँ, दुआ करनी पवांगे, गीत गानी पवांगे। जिन्हें पता है, अब्राहम से पूछिए, उसके घर आया, अंदर लेके गया, बछड़ा ज़बह किया, रोटियां फूके बनाए, हाँ, खाया और वहीं पर बरकत आई। इसहाक आया और इसहाक से फिर उसकी नस्ल चली। हालेलुया। तो जिसको पता है, जो खादम के साथ करता है खुदा के साथ करता है। डील देख ली, जैसी भी कोई करता है खुशी से। कई कहते हैं ना ही आया, करना ही ना कुछ करना पड़े, ना सुनना पड़े, खादम से दूर। हाँ, बरकतें फिर ऐसी ही रहती। बाइबल में सुनिए, लिखा है खुदा ने इस्राएलियों को कहा खुदा के साथ ताल्लुक ठीक हो, बाइबल के साथ ताल्लुक ठीक हो और बाइबल सिखाने वाले के साथ ताल्लुक ठीक हो, फिर बरकत मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो वो खुदा फरमाता, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा। और आप ये देखिए, गौर कीजिए, उसने जान कुर्बान की, खून बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, फिर भी दरवाजे पर वो खड़ा है। हालांकि हमें खड़ा होना चाहिए उसके दरवाजे पर कि तूने मेरे लिए जान दी है। हाँ, दरवाजा खुल गया है, मैं जाऊं जल्दी से, उसका शुक्र अदा करूं। यहाँ पे कहते नहीं, वो खड़ा हो। और गज़लुल गुज़रात की किताब पढ़िए, लिखा कि ऐ मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मेरा सर शबनम से तर हो गया है। हाँ, मैं खड़ा हुआ खटखटाता हूं, दरवाजा खोल। हाँ, ये खड़ा हुआ खटखटाता है, बाल शबनम से भीगे हुए हैं, पता नहीं कितनी देर से खड़ा है, इधर इतने ढीठ सख्त दिल हैं, दरवाजा खोलने को दिल ही नहीं करता। हाँ, बंद, दरवाजे बंद, सख्त किया हुआ है, अपने दिलों को सख्त किया हुआ है, खुलता ही नहीं दरवाजा, कलाम अंदर जाता ही नहीं है। वहां पर लिखा है क्या मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मेरी कलीसिया, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, मेरा सर शबनम से तर है, सारी रात मैंने तेरे दरवाजे के ऊपर गुजारी, मेरे लिए दरवाजा खोल। हाँ, वो कहती मैं क्यों खोलूं, मैं कपड़े उतार चुकी, यानी मैं बरहाना हो गई, गुनाह और बदी तकसीरें वो नंगा करके रख देती हैं, कैसे मैं उठ सकती हूँ। और फिर उठकर आई बाहर तो देखा कि वो दरवाजे से गया चला है। हाँ, यानी मानी कि एक वक्त आता है, फिर वो छोड़ देता है, दरवाजों से वो चला जाता है। हाँ, फिर वो देखते कि किधर गया मेरा महबूब। शोनिया देखती है मेरा महबूब किधर है, किधर गया। कहती मैं गई, शहर में गई, उसको ढूंढा, बाजारों में गई, और कहती पहरे वालों ने मुझे पकड़ा, मारा वहां पर। वो तो मानी क्या है कि जो आज नहीं ठीक होते, दिलों को सख्त करते हैं, फिर मार खाते हैं वो। इब्लीस गलियों में भटकता है, पकड़ लेता है, मारता है, धारता है, और लिखा है किसी ना किसी को बर्बाद करके रख देता है। लेकिन जो दरवाजा खोलते हैं, प्रॉमिस, वादा, रिवाज, मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, फेलोशिप दूंगा, फाकत दूंगा। और दूसरी बात कि जो गालिब आए, लिखा है मैं उसको अपने तख्त के ऊपर बैठाऊंगा। हालेलुया। आसमान की बादशाही में याद रखे किसी किसी के साथ खाना पीना होगा, सबके साथ नहीं। तख्त पर भी कोई कोई बैठेगा। याकूब यूहन्ना की माँ, मैंने लास्ट बताया था, वो कहती मेरे बेटे एक सज्जे बैठे एक खब्बे बैठे। अरे भाई अभी नहीं, तू ये काम अभी नहीं, अभी तो बहुत से आने हैं। हाँ, ये तू नहीं जानती कि किसने राइट लेफ्ट बैठना, मतलब कि तख्तों पर बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, लेकिन वो जहां जिसके काम यहां पर ठीक है, सरगर्म, उसके काम सरगर्म है, उसकी फेलोशिप ठीक है, फाकत ठीक है, दुआ, बंदगी, वर्शिप सब ठीक है, वो तख्तों पर बैठेगा। हाँ, आमीन जी, सब नहीं। हाँ, बैठेंगे जरूर, मुकद्दसीन बैठेंगे, लेकिन सारे नहीं। इसका मानी फिर यही हमारे सामने आता है कि जो सरगर्म हो वो तख्त पर बैठेगा। नीम गरम, उनको तो लिखा है
कि मैं अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा, वॉमिटिंग करूंगा। हाँ, लेकिन जो सरगर्म हो, हाँ, शाना बशाना खादमों के साथ चलने वाले हों, वर्शिप ठीक, बंदगी ठीक। हाँ, ये काश कोई समझे इन बातों को, ले इन बातों को। हाँ, यहाँ पर कहते कोई बात नहीं, सोए रहो। हाँ, आज छुट्टी का दिन, सो जाओ। हाँ, रेस्ट करो, आराम करो, चले जाएंगे। अभी 9 बजे, 9:30, 10 बजे, कोई बात नहीं, 10:30। यहाँ पर कोई कहाँ नीम गर्म हालत कलीसियाओं की। उसको कहा गया होशियारी कर। हम इधर ऐसे ही, इसीलिए ऐसे जो होते ना कलपते हैं, इसीलिए कि सरगर्म हो जाइए। उसके वादे हैं, रिवार्ड है कि मैं खाना खाऊंगा, तख्त पर बैठाऊंगा, इतने बड़े बड़े वादे। और लिखा, क्राइस्ट ने कहा मैं उसके पास आऊंगा, उसको तख्त पर बैठाऊंगा। आगे लिखा, जैसे मैं गालिब आके तख्त पे बैठा हूं। हाँ? क्राइस्ट भी गालिब आकर बैठा, ऐसे ही नहीं बैठ गया वो, जैसे मैं गालिब आकर, बोलिए गालिब आकर। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि सब कलीसियाओं को, 7 चर्चेस को लिखा जो गालिब आए। इसलिए बहनों और भाइयों, गालिब आए। हाँ, पोशाक का वादा है। यूसुफ को पोशाक बनाई गई, फिरौन ने दानियल को, बेलशस्सर ने पोशाक कीमती पहनाई कि तू इस लायक है। वहां पर भी जो इस लायक है उन्होंने कीमती पोशाक पहनाई जाएगी, और फिर पोशाक पहनाकर तख्त के ऊपर बैठा दिया जाएगा कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं जो कलीसिया में सरगर्म थे, जो गालिब आए हैं। इसलिए अगर नीम गर्म है, तौबा, लिखा तौबा कर। इसलिए बहनों और भाइयों, अपनी हालत को देखिए। नीम गर्म है, ठंडे हैं, गर्म, क्या हालत है, खुदा के सामने रखें। लुदीकिया को कहा गया कि तौबा कर। आज ये पैगाम हमारे लिए, अगर हालत नीम गर्म है तो तौबा कीजिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। 4 लम्हों के लिए दुआ के लिए वक्त होगा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है कि मेरे लिए दरवाज़ा खोल ताकि मैं अंदर आऊं और तेरे साथ खाना खाऊं। बहनों और भाइयों, अगर हालत ठीक नहीं है, वो कभी भी निकाल फेंकेगा। वो कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। इसलिए माफ़ी मांगे। आइए अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, उससे ईमान की दौलत लें। उससे कहें कि खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, मुझे कामिल कर दे, मुझे सरगर्म कलीसिया का रुकन बना दे। मैं कलीसिया के साथ सरगर्म हो जाऊं, अपने कामों से, वर्शिप से, फेलोशिप से दिखाऊं कि मैं सरगर्म कलीसिया का रुकन हूं और उसकी इबादत, उसकी प्रस्तश, उसकी हमद करने के लिए खड़ा हूं। उस कलीसिया के फरिश्ते को लिख जो आमीन है, सच्चा है, बरहक है, खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानूं।